بات سمجھیں، مین پوائنٹ سمجھیں. مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے. پوائنٹ اس کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی پہ توکل کر لینا، کسی پہ یقین کر لینا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرے مسئلے کے سلوشن جو ایسوسیٹیڈ ہے وہ اس سے ہے، یہ پھر شرک کی ایک فارم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں. تو خیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کو جان کر ہیپینس حاصل کر لو، اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگز، اور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات کرے. یعنی اللہ سے مخلص ہو جائے تو وہ خوشی پا جائے گا. اور اللہ سے ہی انسان مخلص نہیں ہے، نظریں چراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے، خلوص سے اپنے اعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر اس کے دل میں غم رہے گا ہی رہے گا اور اس کا دل ہیوی ہوگا ہی ہوگا. ان اٹ از اینگزائٹی، اس میں تذبذب ہے، اینگزائٹی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل، جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اور اینگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی، ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک، اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے، ساری ڈیلنگز چلائے، اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، نافرمانی والے اعمال نہ کرے. انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ، جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے. بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی، کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے، کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے. یہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں، کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہیں. تو وہ انگزائٹی تو آئے گی، سیدھی سی بات ہے. یہ برین کے فنکشن، سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے. کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے. کوگنیٹیو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے، وہ پھر برین کوگنیٹیو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے، پھر ڈیفنس میکانزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی. وہ ڈیفنس میکانزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جاری ہوتی ہے، مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے، انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی، ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو، اس کی انگزائٹی ہے، یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو، اس کی ہیریڈیٹری ریزنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو انگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے، اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والی، ورنہ انگزائٹی آئے گی، سٹریس آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر، اس کے اندر ایک آگ ہے. کس چیز کی؟ ریگریٹ کی، ندامت کی. بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں، ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں، تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس، پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز، سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پاسٹ میں میں نے یہ کر دیا، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے، ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس ندامت کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا، اور پریزنٹ پہ فوکس کریں. تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے، اس میں وہ آگ، وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقاتیں کر کے سکون میں آ جائے اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی رضا کو قبول کر لے. یہ ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی یہ دعا ہے 3 بار پڑھتے ہیں صبح اور شام
یہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے ایز مائی رب، اسلام سے ایز مائی ریلیجن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز مائی نبی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس ڈیلی سکھائی ہے ہمیں رسول اللہ نے کہ پڑھو، کیونکہ پڑھنے سے، زبان سے ادا کرنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی۔ تو روزانہ اپنے آپ کو یاد کرو، رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پہ۔ اور جو بندہ اس کے زبان پہ یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے۔ تو یہ فائر آف ریگریٹ نہیں ختم ہوگی، ابن قیم کہتے ہیں، جو قلب میں ہے، سوائے اس کے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں اللہ کے کمانڈمنٹ سے، اللہ کے فیصلوں سے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کردہ مان لیں، اور embracing patience with that until the time he meets him، صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات